السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سوال: کیا ذاتی استعمال کے سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جواب: سونے یا چاندی کے زیورات خواہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، جبکہ زکوٰۃ فرض ہونے کی دیگر تمام شرائط بھی پائے جائے. نیز سونے چاندی کے زیورات حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہے، کیونکہ حاجت اصلیہ میں وہ چیزیں داخل ہے جن کی طرف زندگی بسر کرنے میں، زندگی گزارنے میں آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے رہنے کا مکان، کھانا داری کے سامان وغیرہ، ان گھر کے جو سامانات ہوتے ہیں. جبکہ سونے چاندی کے زیورات کو فقط زینت، صرف زینت اور خوبصورتی کے لیے پہنا جاتا ہے، اور یہی اس کے حاجت اصلیہ سے زائد ہونے کی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کے جمہور علماء، فقہا، محدثین نے قرآن و سنت کی روشنی میں عورتوں کے سونے یا چاندی کے استعمالی زیور پر وجوب زکوٰۃ کا قول فرمایا ہے. سونے چاندی اگرچہ پہننے کے لیے ہو، ان پر زکوٰۃ فرض ہونے کے دلائل سماعت کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی انہیں اس دن کے دردناک عذاب کی وعید سنائیے جب ان کے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے اس مال کا انجام جسے تم نے جمع کیا تھا. اب اپنے مال کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں بخل سے جمع کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک خاتون اپنی ایک لڑکی کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا: نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو کیا تم اس بات پر خوش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پر ان کنگنوں کے عوض قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ وعید عذاب سنتے ہی اس نے وہ کنگن اتار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے اور عرض کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں صدقہ ہے. سنن ابی داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی میں یہ حدیث طیبہ مذکور ہے. امام مالک و ابو داؤد ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہے کہ میں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی. میں نے عرض کی: یا رسول اللہ، کیا یہ کنز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں وعید آئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اس حد کو پہنچے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے اور ادا کر دی گئی ہو تو کنز نہیں ہے. ابو داؤد شریف. دوسری روایت ترمذی شریف میں بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مروی کے دو عورتیں حاضر خدمت اقدس ہوئی. ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی: نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی: نہیں. فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ان کی زکوٰۃ ادا کرو. ان تمام احادیثوں سے یہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ استعمال کے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے،
کیونکہ ان خواتین نے سونے کے زیورات پہن رکھے تھے۔ امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی علیہ رحمہ اس آیت مقدسہ کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں شدید وعید کو ملحق کیا گیا کہ سونا چاندی کو جمع کرنے اور اس کی زکوٰۃ نہ دینے کے ساتھ، اور اس آیت مبارکہ میں پہننے کے لیے زیور اور اس کے علاوہ کے درمیان فرق نہیں بیان کیا گیا، یعنی کہ جو زیور یوز ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اور جو یوز نہ کر اس پر زکوٰۃ ہے، یعنی اس فرق کو بیان نہیں فرمایا گیا۔ ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے وہ کنز ہے اور اس کا جمع کرنے والا ہوگا، یعنی کنز کو، اور اس وعید کا مستحق ہوگا، اور وعید نہیں ہوتی مگر واجب کے ترک کرنے سے۔ پس معلوم ہوا کہ سونا چاندی پر مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے۔ اور امام اہل سنت محقق بریلوی امام اہل سنت امام احمد رضا خالی رحمہ فرماتے ہیں فتح رجویہ شریف 10ویں جلد میں کہ سونا چاندی ان میں سے جو اس کے پاس ہو اور سال پورا اس پر گزر جائے، کھانے پہننے مکان وغیرہ ضروریات سے بچے، اور قرض اس نصاب سے کم نہ کر دے، اور قرض اسے نصاب سے کم نہ کر دے، یعنی کوئی اس کے اوپر قرض بھی نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگرچہ پہننے کا زیور ہو۔ زیور پہننا حاجت اصلیہ نہیں ہے، گھر میں جو آدمی کھانے والے ہو اس کا لحاظ شریعت مطہرہ نے پہلے ہی فرما لیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔